باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جو تراویح کا حصہ پڑھا جائے گا وہ کل 20ویں روزے کے لیے ہے، اور اس میں ہم جو صورتیں پڑھی جائیں گی وہ ہے سورت فصلت، پھر اس کے بعد سورت الشورى، پھر زخرف اور الجاثیہ۔ تو یہ 4 صورتیں جو پڑھی جائیں گی۔ تو سورت جو فصلت ہے اس کو سورت حامیم سجدہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے اور مکی صورت ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو تقریباً 6666 آیات کریمہ ہیں اور 114 صورتیں ہیں، ان میں 87 مکی ہیں اور 27 مدنی ہیں، اور 7 منزلیں قرآن پاک کی، اور 29 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، نام آیا ہے اس میں۔ اب یہ جو صورت حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے۔ یہ حروف مقطعات جن صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں ان میں قرآن پاک کی حقانیت، عظمت وہ اللہ پاک بیان ہوتی ہے، اور یہ 7 صورتیں جن کے اندر یہ آئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 7 صورتیں یہ قرآن پاک کا حسن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ماغز ہے، یہ والی جو 7 صورتیں ہیں۔ اب یہ فصلت بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی واضح بالکل وسیع بیان کرنا کسی چیز کو۔ یہ ایک ادھر ہی آگے تیسری آیت کریمہ ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ جو بڑی فصاحت کے ساتھ کتاب ہے، اس کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں اور عربی زبان میں ہے تاکہ یہ جو قوم ہے وہ جان لے۔ پھر اس طرح چلتے ایک یہاں پہ پھر آگے آیت حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کہ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مختلف قوم سمود کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، اور آگے پھر ان کو کفار کے بارے میں ہے کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ انجام کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے۔ تو وہ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی ہے جو ہر چیز کی کو قوت گویائی دیتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹاؤ جاؤ گے۔ تو پھر اسی طرح اس میں ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، اور وہ اکثر نذیر صاحب بھی تلاوت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اس میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے، تو ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم زدہ نہ ہوں، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا وعدہ کیا ہوا۔ اور اسی طرح آگے چلتے چلتے پھر آگے ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک ضیافت کا ارینج کرے گا ان کے لیے۔ پھر آگے یہ بھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ ون آسان و قولم ممن دعا، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، اس میں یہ بھی فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح یہ چلتی ہے، پھر آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک یہ اس کی آیتیں واضح ہیں، اور اس کو عجمی نہیں بنایا گیا بلکہ عربی بنایا گیا ہے تاکہ عرب کے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور اس میں قل هو للذی آمنوا، وہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہدن و شفا، اور شفا ہے۔ پھر اس آگے فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسہ، کہ جس نے اچھا عمل کیا نیک وہ اس کے اپنے لیے، اور جس نے برا کیا فعلیہا وہ بھی اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آگے آیت کریمہ ہے کہ انسان لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اگر اس سے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس آس امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر ایک اور آیت کریمہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ سنریہم آیاتنا، یہ آخری جو آیت کریمہ ہے کہ ہم عنقریب ان کو اپنی
آسمانی دنیا میں آفاق میں بھی اپنی ان کو دکھائیں گے، علامات دکھائیں گے، آیات نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کے اپنے ذاتوں کے اندر بھی دکھائیں گے۔ تو یہ جو آج جتنی سائنسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ جتنی میڈیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ سارے لوگ دیکھ کے آٹومیٹیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ پہلے وقت تھا سورج کی پوجا کرتے تھے لوگ، سمجھتے تھے یہی سب سے بڑی ہستی ہے۔ پھر اب سورج کے بعد اب پتہ چلا سائنس کے ذریعے کہ سورج کی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے اور بھی بہت بڑے ستارے ہیں اس کائنات میں۔ تو اس طرح وہ خود ان سے یہ چیزیں سارے راز کھل رہے ہیں، اللہ پاک کھلوا رہا ہے۔ پھر آگے صورت ہے صورت شورا، یہ بھی صورت مکی ہے، اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آسمانی کرے یعنی کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہم، کہ قریب آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں گے، اور فرشتے اپنی رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے چلتے اس میں فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی کہ آپ لوگ استقم کما امرتو، کہ آپ اس پر استقامت رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ لطیف اپنے بندوں کے لیے ہے، اور یرزق من یشاء وهو القوی، اور ان کو اپنا رزق دیتا ہے، اور وہ قوی ہے، غالب ہے۔ اور اس میں آگے فرمایا من کان یرید حرث الاخرہ، جو آخرت کی کھیتی کے ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو ہم زیادہ وہ کھیتی یا اس کا اجر دیتے ہیں، اور جو یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب گار ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کو اس میں سے ہم دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت کریمہ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ من اجر الا مودۃ فی القربى، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ جو جتنا بھی آپ لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے اس کہ میرے جو اہل بیت اطہار قریبت ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، آپ نے مودت کرنا ہے۔ پھر آگے من یک تعریف حسنا نزید، جو اچھی نیکی کرتا ہے اس کو ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح چلتے آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ فواشی اور گناہ اور والذین یجتنبون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور آگے پھر فرمایا انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے باعث ہے، تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے صورت شروع ہوتی سورت زخرف۔ زخرف بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ جو زیورات ہوتے ہیں اس کے بارے میں زخرف۔ تو اس میں ایک بہت جو ہم دعا کرتے ہیں اپنے سفر کے لیے، سبحان الذی اعوذ باللہ من الشیطان، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے ہمارے لیے چیز مسخر کر دی، اور وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو کنٹرول کرنے والے نہ تھے، وانا الی ربنا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کا آگے مضمون چلتا رہتا ہے۔ آگے پھر ہے من یعشو، ایک اور آیت کریمہ ہے، ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطان، جو ہمارے ذکر یعنی الرحمن کے ذکر کرنے سے جو اعراض کرے یا جو بھاگے پہلو تہی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر لیتے ہیں، وہ ہر ٹائم اس کے قریب رہتا ہے اور وہ اسے ہمارے راستے سے روکتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ہدایت کے اوپر ہوں۔ یہ آیت کریمہ۔ پھر اس کے بعد آگے پھر فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے نا ان کے لیے ہے کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واقبہ، کہ ان کو سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کے ذریعے ان کی تکریم کی جائے گی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، پلیٹوں کا بھی ذکر ہے یہاں پہ سونے کی۔ پھر اس کے بعد صورت دخان۔ دخان سجدہ، یہ بیسیکلی دھواں کو کہتے ہیں، بلکہ یہ قیامت کے بارے میں جو دھواں سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے پھر ذکر ہے کہ یہ جو کفار ہوں گے ان کے لیے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم، ایک زقوم کانٹے دار ایک درخت ہے،
اس میں وہ کیا ہوگا کہ وہ کھانا ہوگا جو گناہ والے گناہ گار نافرمانوں کا کھانا ہوگا، کلمولے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وہ پیٹوں میں کھولے گا اور پھر کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند ہوگا، اور اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اپنے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اس طرح کر کے دوزخیوں کا حوال ہے۔ پھر اس کے بعد سورت الجاسیہ، یہ ہے الجاسیہ بیسیکلی یہ ہے کہ گھٹنے کے بال نہ آگے جھکنا، اس کو کہتے ہیں الجاسیہ۔ تو اس میں بھی ہے کہ اگر جس نے عمل کیا، نیک عمل کیا تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کے لیے ہے۔ ثم الی ربہم ترجعون، تو تم رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ، ایک اور آیت کریمہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ جو برائیاں کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جو نیک لوگ کام کرتے ہیں نا، ہمیں ان کے برابر وہ انٹرٹین کیا جائے گا، ان کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو یہی قرآن پاک کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے سواء محیاہم و مماتہم، کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری جو زندگی اور موت انہی کی طرح ہوگی۔ ساء ما یحکمون، فرمایا قرآن کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ بڑا بالکل ہی غلط ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر آگے وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کہ ہر جو کفار منکرین کا ہر گروہ گھٹنے کے بل گرا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آگے پھر فرمایا وَبَدَا لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، یہ جو اس کا آخری حصہ ہے، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے ہوئے تھے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اللہ پاک نے آپ کو بلا دیا جس نے آپ لوگوں نے مجھے بلا دیا تھا، اور اس کی پیشی، اور تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب وما علینا الا البلاغ۔